40 دن جا کے نبی علیہ السلام کے روزے پہ اعتکاف کیا۔ 40 دن اللہ کے نبی کے روزے پہ اعتکاف کرنے کے بعد اللہ نے اس کام کا الہام کیا اور خواب کے اندر بتایا گیا کہ الیاس تم سے کام لیا جائے گا، الیاس تم سے کام لیا جائے گا۔ جب یہ وہاں سے واپس آئے، اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ کے پاس آئے، قادت میں نے خواب دیکھی، خواب کے اندر مجھے بتایا گیا کہ الیاس تم سے کام لیا جائے گا۔ حالانکہ میں اتنا کمزور اور میرے اندر کیا اہلیت ہے، میرے اندر کیا ہے کہ مجھ سے کیسے کام کا؟ اللہ نے بتایا نا لیا جائے گا، یہ تو نہیں کہا کہ آپ کام کریں گے، اللہ اپنی مرضی کے مطابق اپنی شان کے مطابق تجھ سے کام لیں گے۔ حضرت تھانوی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ الیاس نے یاس کو آس میں بدل دیا۔ ہمیں تو دین کے دوبارہ زندہ ہونے کی امید ہی نہیں تھی، نا امید ہو چکے تھے، لیکن الیاس نے اس نا امیدی کو دوبارہ امید کے اندر تبدیل کر دیا۔ اور باقی 10 سال کی محنت کے بعد ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ 10 سال کی محنت کے بعد پہلی روزے کی جماعت نکلی تھی۔ وہ محنت ایسی نہیں تھی کہ جا کے دعوت دینا، گشتیں، ملاقاتیں صرف یہاں تک نہیں تھی۔ پہلے وقتوں کے اندر ایسا تھا، بیت الخلاء وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، گھروں کے اندر ایک گڑھے کے اندر کوئی برتن وغیرہ ہوتا، اس کے اندر یہ اپنی حاجت پوری کرتے، قضاء حاجت، اور جتنا وہاں گند ہوتا وہ رات کو یا کسی وقت بھی وہ بائک سے آدمی آتا وہ اٹھا کے جائے دور جا کے پھینکتا تھا۔ کہا حالت میں باتیوں کے گھروں میں جاتے تھے، کہا 10 سال تک ان کے گھروں کی یوں صفائی کی، اس گند کو اپنے سر کو اٹھا کے جا کے پھینکتے تھے۔ کہا 10 سال کے بعد جب پہلی روزے کی جماعت نکلی تو بوڑھے تھے، میواتی تھے، ہاتھوں کے اندر حقہ ہے، کلمہ بھی ان کو صحیح نہیں آتا، لیکن حضرت کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور زبان پہ ایک نعرہ تھا، انقلاب آ گیا، انقلاب آ گیا۔ اور واقعی اللہ نے انقلاب برپا کر دیا تھا۔ اور لوگ کہتے تھے یہ پاگل ہو گئے، دیوانے ہو چکے ہیں کہ یہ بوڑھے، یہ میواتی، یہ بوڑھے جن کے ہاتھوں میں حقہ پکڑا ہوا ہے، جن کا کلمہ بھی سیدھا نہیں ہے، اور یہ جا کے دین کا کیا کام کریں گے، ان کی وجہ سے کیا انقلاب آئے گا۔ تو اللہ نے واقعی انقلاب، یہ اوپر سے جہاز جاتا تھا نا، اس کو چیل گاڑی کہا کرتے تھے، کہ ایک وقت آئے گا اس کے اندر بھی میری جماعت ہوگی۔ دیوبند کے ایک عالم کہتے ہیں کہ میں فارغ ہوا دیوبند سے اور میں جانے لگا، ایران کے وہ عالم تھے، کہتے ہیں کہ میں بڑے بڑے اشراف سے سب سے ملاقات کی تو میں حضرت کے پاس بھی آیا، اور میں نے کہا کہ حضرت مجھے پتہ چلا تبلیغی جماعت کے بانی ہیں، میں نے کہا حضرت مجھے کوئی نصیحت وغیرہ کر دیں۔ کہا کہ بیٹا آپ کے پاس میری جماعتیں آئیں گی، وہاں ان کی نصرت کرنا۔ کہتے ہیں کہ مجھے ہنسی آئی اور بڑی اونچی آواز سے میں نے اپنے بڑے قابو کیا، باہر آ کے ہنسا۔ میں نے کہا کہ واقعی ان کے دماغ پہ اثر ہے کہ یہاں نظام الدین کے اندر یہاں ان کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ایران کے اندر جماعتیں آئیں گی۔ کہا پھر وہ وقت آیا، میری ان آنکھوں نے وہ وقت دیکھا۔ کہا کہ میں جامع مسجد کے اندر بچوں کو سبق پڑھا رہا تھا کہ باہر سے ایک بچہ بھاگتا ہوا آیا، اس نے کہا کہ ادب باہر کوئی بستر اٹھائے ہوئے باہر کھڑے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور جیسے باہر گیا، اور مجھے جب میں نے اس جماعت کو دیکھا تو میری بے اختیار چیخ نکلی، اور میں وہیں سجدے کے اندر گر گیا کہ واقعی حضرت سے ہی کہا کرتے تھے کہ میری جماعتیں تیرے پاس آ گئی۔ واقعی اللہ نے اس کام کو قبول کر دیا ہے، کہا اپنے آپ کو قبول کروانے اس کام کے ساتھ چپک جاؤ۔ فرمایا کرتے تھے کہ اس کام کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی جیسی ہے، بیٹھ جاؤ بچ جاؤ گے، ورنہ گناہوں کے دلدل کے اندر پھنس جاؤ گے۔ اہمیت ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے کہ دعوت اور تبلیغ کی اہمیت کیا ہے، یہ کام کیا ہے، دعوت اور تبلیغ کا کام کیا ہے۔ کیا لوگوں کو دنیا سے ہٹانا ہے، کیا دنیا کے شعبوں سے ہٹانا ہے کہ کام کاروبار سب کو چھوڑ جاؤ، جا کے مسجد کے اندر بستر لے کے بیٹھ جاؤ، چلے جاؤ رائمنڈ کے اندر، یہ کام ہے تبلیغ کا کام؟ میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہ وہ کام ہے کہ دل سے دنیا کو نکالنا ہے، دنیا سے نکالنا نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ دو، اسباب کو چھوڑ دو۔ اس کی مثال دیکھو، دنیا کی مثال تو یوں ہے نا کہ جیسے کشتی ہے، پانی کے اندر چلتی ہے، سمندر کے اندر چلتی ہے، لیکن اگر اس کشتی کے اندر سوراخ کر دیا جائے، وہ پانی کشتی کے اندر آ جائے تو ساری کی ساری کشتی غرق ہو جائے گی۔ اسی طرح اس دنیا کے اندر ہم نے رہنا ہے، اسباب کو اختیار کرنا ہے، اپنے کاروبار بھی کرنے ہیں، کام کاج بھی کرنے ہیں، لیکن اگر دل کا سوراخ ہو گیا اور یہ دنیا دل کے اندر چلی گئی تو بہت برباد ہو جائے گی۔ دل بادشاہ ہے، سارا جسم غرق ہو جائے گا، گناہوں کے اندر ڈوب جائے گا، دلدل میں پھنس جائے گا، دلدل میں پھنس جائے گا۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہ تڑپ ہے، یہ غم ہے، فکر ہے کہ جا کے دیکھیں کہ جو نبیوں والا کام تھا، نبیوں والا غم تھا، وہ درد تھا، یہ وہ درد ہے۔ کیا کوئی جلسہ ہو رہا ہے؟ کیا کوئی سیاسی پروگرام ہے؟ کیا کوئی تنظیم ہے؟ کسی تنظیم کا کام ہے؟ جا کے دیکھیں تو صحیح۔ نہیں بھائی، کسی تنظیم کا وہاں یہ فکر ہے، یہ درد اور یہ غم ہے کہ اللہ کی طرف سے کون سا حکم متوجہ ہو رہا ہے، اللہ کے کون سے حکم کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، کس طریقے پہ یہ دین ہماری زندگی کے اندر آ جائے، کس طرح نبی علیہ السلام کی زندگی میری اور آپ کی زندگیوں کے اندر آ جائے۔ یہ تبلیغ اور درد اور کا نام ہے، دعوت تبلیغ درد کا نام ہے، تقریروں کا نام نہیں، بیانات کا نام نہیں ہے کہ انسان تقریریں کرے اور بیان کرے یوں کہے کہ میں دعوت تبلیغ کی محنت کر رہا ہوں۔ یہ درد اور غم کا نام ہے،
کون سا درد اور غم اللہ رب العزت نے ہمیں تو اللہ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس دور کے اندر اللہ نے ہمیں پیدا کیا جس دور کے اندر اللہ نے اس کام کو دوبارہ عروج دے دیا۔ وہ ایک شخص کی محنت کی وجہ سے حضرت جی مولانا الیاس رحمہ اللہ کی کوئی معمولی محنت نہیں تھی، کوئی معمولی محنت نہیں تھی۔ حضرت کئی مدارس کے محتمم تھے، کئی مدارس کے محتمم تھے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ پروگرام جیسے ہوتے ہیں، ایک بچے کا پروگرام تھا، بچہ قرآن کا حافظ بنا۔ جب اس کے والد کو سامنے اسٹیج پہ بلائے تو چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ بیٹے کو تو ہم نے قرآن کا حافظ بنا دیا ہے، لیکن باپ کے چہرے پہ نبی علیہ السلام کی سنت نہیں ہے، باپ کی زندگی میں دین نہیں ہے۔ حضرت نے سارے مدارس چھوڑ دیے، کہا مدرسوں کے اندر تو وہ آئیں گے جن کے اندر طلب ہوگی، خانقاہوں کا نظام تھا سب چھوڑ دیا، کہا یہاں بھی وہ آئیں گے جن کو اپنی تربیت کی فکر ہوگی کہ میری تربیت ہو جائے۔ 40 دن جا کے نبی علیہ السلام کے روزے پہ اعتکاف کیا۔ 40 دن اللہ کے نبی کے روزے پہ اعتکاف کرنے کے بعد اللہ نے اس کام کا الہام کیا اور خواب کے اندر بتایا گیا کہ الیاس تم سے کام لیا جائے گا، الیاس تم سے کام لیا جائے گا۔ جب یہ وہاں سے واپس آئے، اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ کے پاس آئے، قادت میں نے خواب دیکھی، خواب کے اندر مجھے بتایا گیا کہ الیاس تم سے کام لیا جائے گا۔ حالانکہ میں اتنا کمزور اور میرے اندر کیا اہلیت ہے، میرے اندر کیا ہے کہ مجھ سے کیسے کام کا؟ اللہ نے بتایا نا لیا جائے گا، یہ تو نہیں کہا کہ آپ کام کریں گے، اللہ اپنی مرضی کے مطابق اپنی شان کے مطابق مجھ سے کام لیں گے۔ حضرت تھانوی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ الیاس نے یاس کو آس میں بدل دیا۔ ہمیں تو دین کے دوبارہ زندہ ہونے کی امید ہی نہیں تھی، نا امید ہو چکے تھے، لیکن الیاس نے اس نا امیدی کو دوبارہ امید کے اندر تبدیل کر دیا۔ اور باقی 10 سال کی محنت کے بعد ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ 10 سال کی محنت کے بعد پہلی روزے کی جماعت نکلی تھی۔ وہ محنت ایسی نہیں تھی کہ جا کے دعوت دینا، گشتیں، ملاقاتیں صرف یہاں تک نہیں تھی۔ پہلے وقتوں کے اندر ایسا تھا، بیت الخلاء وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، گھروں کے اندر ایک گڑے کے اندر کوئی برتن وغیرہ ہوتا، اس کے اندر یہ اپنی حاجت پوری کرتے، قضاء حاجت، اور جتنا وہاں گند ہوتا وہ رات کو یا کسی وقت بھی وہ بائک سے آدمی آتا وہ اٹھا کے جائے دور جا کے پھینکتا تھا۔ کہا حالت میں باتیوں کے گھروں میں جاتے تھے، کہا 10 سال تک ان کے گھروں کی یوں صفائی کی، اس گند کو اپنے سر کے اوپر اٹھا کے جا کے پھینکتے تھے۔ کہا 10 سال کے بعد جب پہلی روزے کی جماعت نکلی تو بوڑھے تھے، میواتی تھے، ہاتھوں کے اندر حقہ ہے، کلمہ بھی ان کو صحیح نہیں آتا، لیکن حضرت کی آنکھوں میں آنسو تھے اور زبان پہ ایک نعرہ تھا، انقلاب آ گیا، انقلاب آ گیا۔ اور واقعی اللہ نے انقلاب برپا کر دیا تھا۔ اور لوگ کہتے تھے یہ پاگل ہو گئے، دیوانے ہو چکے ہیں کہ یہ بوڑھے، یہ میواتی، یہ بوڑھے جن کے ہاتھوں میں حقہ پکڑا ہوا ہے، جن کا کلمہ بھی سیدھا نہیں ہے، اور یہ جا کے دین کا کیا کام کریں گے، ان کی وجہ سے کیا انقلاب آئے گا۔ تو اللہ نے واقعی انقلاب، یہ اوپر سے جہاز جاتا تھا نا، اس کو چیل گاڑی کہا کرتے تھے، کہ ایک وقت آئے گا اس کے اندر ہی میری جماعت ہوگی۔ دیوبند کے ایک عالم کہتے ہیں کہ میں فارغ ہوا دیوبند سے اور میں جانے لگا، ایران کے وہ عالم تھے، کہتے ہیں کہ میں بڑے بڑے اشراف سے سب سے ملاقات کی تو میں حضرت کے پاس بھی آیا اور میں نے کہا کہ حضرت مجھے پتہ چلا تبلیغی جماعت کے بانی ہیں، میں نے کہا حضرت مجھے کوئی نصیحت وغیرہ کر دیں۔ کہا کہ بیٹا آپ کے پاس میری جماعتیں آئیں گی، وہاں ان کی نصرت کرنا۔ کہتے ہیں کہ مجھے ہنسی آئی اور بڑی اونچی آواز سے میں نے اپنے بڑے قابو کیا، باہر آ کے ہنسا۔ میں نے کہا کہ واقعی ان کے دماغ پہ اثر ہے کہ یہاں نظام الدین کے اندر یہاں ان کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ایران کے اندر جماعتیں آئیں گی۔ کہا پھر وہ وقت آیا، میری ان آنکھوں نے وہ وقت دیکھا، کہا کہ میں جامع مسجد کے اندر بچوں کو سبق پڑھا رہا تھا کہ باہر سے ایک بچہ بھاگتا ہوا آیا، اس نے کہا کہ ادب باہر کوئی بستر اٹھائے ہوئے باہر کھڑے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور جیسے باہر گیا اور مجھے جب میں نے اس جماعت کو دیکھا تو میری بے اختیار چیخ نکلی اور میں وہیں سجدے کے اندر گر گیا کہ واقعی حضرت سے ہی کہا کرتے تھے کہ میری جماعتیں تیرے پاس آ گئی۔ واقعی اللہ نے اس کام کو قبول کر دیا ہے، کہا اپنے آپ کو قبول کروانے اس کام کے ساتھ چپک جاؤ۔ فرمایا کرتے تھے کہ اس کام کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی جیسی ہے، بیٹھ جاؤ بچ جاؤ گے، ورنہ گناہوں کے دلدل کے اندر پھنس جاؤ گے۔